یہ اختلافی مسائل میں جو ہمارا شدت پسندی والا رویہ بھی سوشل میڈیا آنے کے بعد اور زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے مدارس کو کیا کرنا چاہیے، یا جتنے بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کو کس لیول کی ٹریننگز وغیرہ دینی چاہیے، اسکلز دینے چاہیے؟ دیکھیں جی، اختلاف جو ہے نا، یہ تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ باقی رہے گا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لوگ مختلف ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ تو کیوں؟ ہر ایک کا سوچ، ذہن، ماحول، تربیت ایک دوسرے سے مختلف ہے، ذوق مختلف ہے۔ میرا ذوق اگر فقہ پر ہے تو آپ کا ذوق تاریخ پہ ہے۔ آپ میری بات کو تاریخ کے اعتبار سے پڑھیں گے، سنیں گے، سوچیں گے، اور میں اپنی بات، آپ کی بات کو فقہی اعتبار سے سوچوں گا۔ تو یہ ایک نیچرل چیز ہے، اختلاف ایک نیچرل چیز ہے، مگر اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کو عوام کے سامنے پیش کرتا رہوں۔ ہاں، جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان کو پڑھائیں، ان کو دیانتداری کے ساتھ، بغیر کوئی تعصب پیدا کیے آپ دلائل سے آراستہ کریں، احترام بھی کریں، مختلف جو بھی علماء ہیں ان کا احترام بھی ہو، خاص طور پر ائمہ اربعہ ہیں ان کا بھی احترام ہو، اور اس احترام کے ساتھ ان کی جو علمی، یعنی دیانتداری کے ساتھ جو ان کی علمی صلاحیت ہے وہ بھی پیش کر دی جائے، تو ٹھیک ہے۔ کیا ہے اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آپ کتاب و سنت کو ایک کے لیے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ضرور دوسروں کے لتے لے کر قائل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سیدھی بات کریں، لوگ سیدھے اچھے مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں ان باتوں کو اور قبول کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ میں وہاں یہ جس سال میں نے الہدیٰ کھولا تو میرے درس میں جی ایچ کیو سے بڑے سینئر لوگ آتے تھے، فوجی میرے درس میں آتے تھے۔ تو اسی دوران ایک پنڈی میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے، پنڈی آرمی میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے، تو وہ میرے درس میں آتے تھے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ہم نے چاہا ہے کہ، اور ایک کور کمانڈر تھے کوئٹہ کے، وہ اس وقت جی ایچ کیو میں تھے، لیفٹیننٹ جنرل تھے، تو ان دونوں نے مجھے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کور 10 میں جو پنڈی کی کور ہے اس کے حال میں آ کے فوجیوں کو لیکچر دیں۔ میں نے کہا میں تیار ہوں۔ کہنے کہ کریں گے؟ میں نے کہا، کہتے اچھا ہم بندوبست کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویک وہ میرے درس میں جب آئے تو کہنے لگے کہ ہم نے جا کے کور 10 کے جو کمانڈر ہیں لیفٹیننٹ جنرل، ان سے بات کی ہے آپ کے بارے میں۔ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں جی، ہم تو مسلمان تو ہیں مگر حنفی مسلمان ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ادریس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ ان کیا سمجھتے ہیں۔ تو وہ آئے مجھے یہ بات کریں، مجھے ہنسی سی آئی۔ میں نے کہا یہ کوئی سوال ہے؟ اب میں ان کو بزرگ کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں حنفی کیا ہوتے ہیں، ہم تو آپ جو پڑھاتے ہیں بس ہم کتاب و سنت کافی ہے۔ تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں آپ کو جواب دوں، آپ یوں کریں کہ میری ان سے ملاقات کرائیں۔ صحیح، تو ٹھیک ہے۔ تو خیر انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا ہاں ضرور بلائیں ڈاکٹر صاحب کو۔ تو ٹائم مقرر ہوا، میں گیا وہاں، تو جنرل صاحب جو تھے وہ اپنے آفس سے نکل کے انہوں نے مجھے ریسیو کیا، بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا، اور پھر جب اپنے آفس میں لے گئے تو وہاں آفس میں ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا انہوں بلا کے رکھے تھے آپ کے لیے؟ مجھے خیال آیا کہ یہ تو کوئی لگتا ہے کوئی بڑا مارکا پیش آنا ہے، اللہ خیر ہی کرے۔ تو وہ مولانا صاحب میں جانتا تھا ان کو، ان کی کچھ کتابیں تھیں، وہ فوج میں تھے، بریگیڈیئر تھے، لیکن کچھ کتابیں تھیں جو میرے ہاتھ لگی تھیں، میں نے ان کو پڑھا تھا۔ تو خیر وہ بیٹھے، مجھے بٹھایا اپنے سامنے، تو ادھر مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ہم آپ کے بارے میں مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ کا لیکچر ادھر کراؤں، تو میں سیدھی سی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم ہیں حنفی، فوج بھی حنفی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیا سمجھتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں؟ اب ان کا یہ سوال تھا ایسا، مجھے بڑی ہلکی سی پھیکی سی مسکراہٹ مجھے آئی، لیکن میں نے کہا کہ دیکھیں کس طرح
دل میں سوچا کہ کس طرح لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں. تو میں نے اس موقع پہ کہا جنرل صاحب بات یہ ہے کہ میں تو ایک دین کا ادنا طالب علم ہوں. میں اتنا سمجھتا ہوں کہ جو شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی خدا نہ خواستہ یعنی غلط قسم کے خیالات رکھتا ہے اور ان کے علم پر الزام لگاتا ہے اور ان کی شخصیت کو ڈیگریڈ کرتا ہے، تو ایمانی اعتبار سے میرے نزدیک وہ بندہ اچھا اختتام اس کا نہیں ہوگا. اچھا. وہ سنتے ہی کھڑے ہوئے، کوئی بات نہیں کی، کھڑے ہوئے باہر گئے، تھوڑی دیر کو اندر آئے، ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کا نام لکھوا دیا، آپ لیکچر دے سکتے ہیں. صحیح. اتنی سی بات تھی. تو یعنی وہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ حکمت سے دور کی جا سکتی کس طرح لوگ پھیلاتے ہیں، لیکن اگر ہم آپس میں مل جل کے ان غلط فہمیوں کو دور کریں تو میرا خیال ہے بہت ہو سکتی. اور الحمدللہ یہی ہوا کہ وہ پھر جنرل صاحب جو تھے وہ میری وہاں کلاس ہوتی تھی پنڈی میں، جی ایچ کیو کی جو بڑے بڑے جرنیل جہاں رہتے ہیں ان کی ایک کوٹھی میں میری کلاس ہوتی تھی. تو اس کلاس کو میں نے رجسٹر کیا ہوا تھا. تو وہ جنرل صاحب تشریف لے آئے، کہنے لگے جی آئندہ جب بھی رجسٹریشن کرنی ہے آپ نے نئے اسٹوڈنٹس کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے میرا نام لکھنا ہے. اچھا، ہر کلاس کے لیے میں آپ کو ابھی سے رجسٹر کرا رہا ہوں کہ میں نے آپ سے پڑھنا ہے. تو الحمدللہ میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ماحول کو دیکھیے، آپ گفتگو کیجئے اور سیدھی بات کیجئے، جو دل میں ہے ایک شرافت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، دوسرے کا احترام کرتے ہوئے آپ بات کریں تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو نتائج دکھاتا ہے نا. تو یہ تجربے ہیں تھوڑے سے جو میں نے کیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذرا دوسروں کے بارے میں اتنی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں آج کل بڑی سخت زبان استعمال ہوتی ہے ان علماء اور فقہاء کے بارے میں، جو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں ہم، اور پھر اس کے بعد ان کے بارے میں ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں. یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے.